السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صبح 7 بجے اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا تو راستے میں ایک گھر کے گیٹ پر بوڑھی عورت موجود ہوتی۔ اس کا یہ معمول تھا۔ مسلسل 10 دن تک اس گھر کے دروازے پر جب میں نے اسے بیٹھے دیکھا تو ایک دن اسے پوچھا کہ آپ صبح یہاں کیوں بیٹھتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے مجھے جواب دیا کہ میرا بیٹا اوپر والی منزل پر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، جبکہ نیچے میں رہتی ہوں۔ میرا پنکھا خراب ہے، جس کی وجہ سے شدید گرمی ہوتی ہے، اور اس گرمی کی وجہ سے مجھے سانس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو صبح تازہ ہوا کھانے کے لیے یہاں پر بیٹھ جاتی ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ اس کے بیٹے سے بات کروں، لیکن مجھے اس بات کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ میں جیسے ہی بچوں کو اسکول چھوڑ کر ایک دن واپس آیا تو اس کا بیٹا آفس چلا گیا۔ خیر، مجھے اگلے 10 دن تک وہ گیٹ پر نظر نہ آئی۔ میں یہی سمجھا کر مطمئن ہو گیا کہ اس کے بیٹے نے پنکھا ٹھیک کروا کر ماں کو دیا ہوگا، مگر جیسے ہی میں اس کے گھر اور پھر کمرے میں داخل ہوا، یہ دیکھ کر میری آنکھیں باہر آ گئیں کہ اس بوڑھی عورت کی گلی سڑی لاش چارپائی پر پڑی تھی، جبکہ اس کا بیٹا ابھی بھی اپنی ماں سے بے خبر تھا۔ میں نے جلدی سے یہ میری روٹین کا حصہ تھا کہ میں بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد آفس جاتا۔ میری بیوی روبینہ پہلے ایک سکول میں پڑھایا کرتی تھی، اب گھریلو مصروفیات کی وجہ سے سکول چھوڑنا پڑا، اور حقیقت یہ ہے کہ میں بھی یہی چاہتا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد میں اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میں اپنی ماں کا ایک فرما بردار بیٹا تھا، ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا، مگر افسوس کہ ایک نافرمانی کی وجہ سے میں آسمان سے زمین پر گر پڑا۔ روبینہ میری پسند تھی، زندگی میں پہلی بار جس لڑکی کو میں نے پسند کیا، جس کو میں نے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا تھا، لیکن اس بات کی اجازت مجھے ماں کی طرف سے نہیں ملی۔ پتہ نہیں ماں کو روبینہ سے کیا مسئلہ تھا، لیکن ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ کسی بھی لڑکی سے شادی کر لے، لیکن یہ لڑکی مجھے پسند نہیں ہے۔ میں نے جب پہلی بار روبینہ کو دیکھا تو میرے دل میں یہی خیال آیا کہ یہ میرے بیٹے کے قابل نہیں۔ ماں روبینہ کو پسند نہیں کرتی تھی، اور میری ماں یہی چاہتی تھی کہ کسی صورت یہ عورت میں زندگی میں نہ آئے۔ ماں کے پاس کوئی وجہ بھی نہیں تھی، اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی، بس روبینہ سے نفرت کرتی تھی اور مجھے اس سے شادی کرنے سے منع کرتی رہی، لیکن میں نے ماں کی بات نہ مانی۔ آج ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں، جبکہ ماں کو گزرے ہوئے 5 سال۔ میری شادی کے 1 سال بعد ہی ماں دنیا سے چل بسی۔ میری ماں میرے لیے آئیڈیل تھی۔ ساری زندگی میں اپنی ماں کی خدمت کرتا رہا، مگر روبینہ کے معاملے میں ماں نے مجھے مایوس کیا۔ جیسے ہی میری شادی روبینہ سے ہوئی تو 2-3 مہینے کے بعد ماں یہ گھر چھوڑ کر اپنی بہن یعنی میری خالہ کے پاس چلی گئی۔ ماں کو لینے کے لیے میں کئی بار گیا تھا، لیکن میری ماں میرے پاس واپس نہ آئی۔ ماں کے بقول، روبینہ سے شادی کر کے تم نے مجھے مایوس کیا ہے، مجھے دکھ دیا ہے، لہٰذا میں اب اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میں نے اپنی خالہ سے بھی کہا کہ ماں کو میرے ساتھ واپس آنے کے لیے کہیں، لیکن خالہ نے مجھ سے یہی کہا کہ بیٹا، اگر تمہاری ماں تمہارے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتی تو میں اسے مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ تمہارا ماں بیٹے کا آپسی کا معاملہ ہے۔ اگر میں تمہاری ماں پر زور دوں گی تو تمہاری ماں یہی سمجھے گی کہ میں اس سے تنگ آ چکی ہوں۔ وہ میری بہن ہے، بھلا میں اپنی بہن سے کیسے بیزار ہو سکتی ہوں؟ ہمارا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اس لیے ہم بہنیں ہی ایک دوسرے کا سہارا ہیں۔ اس معاملے میں میں اپنی بہن کو مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ میری زندگی کا تاریک ترین دن تھا۔ جب مجھے ماں کی وفات کی اچانک خبر ملی تو میں مٹی میں مل چکا تھا۔ میرے سر سے جیسے آسمان چلا گیا۔ میری پیاری ماں مجھے اچانک چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ میں ماں کی طرف بھاگا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ماں مرتے دم تک میرا انتظار کرتی رہی، کیونکہ ماں کی آنکھیں ابھی بھی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی۔ میں نے ماں کی میت پر بیان کرتے ہوئے یہی کہا،
کاش ماں آپ میری بات پر عمل کر لیتی، آپ کی پیشن گوئی درست ثابت نہ ہو سکی۔ آپ نے تو یہی کہا تھا کہ روبینہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، یہ تمہارے لیے ایک اچھی ہمسفر بالکل ثابت نہیں ہوگی۔ لیکن شادی کو اتنے سال گزر چکے ہیں، وہ میری خدمت گزار بیوی ہے۔ ان سالوں میں روبینہ نے مجھے کبھی کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ بس زندگی کا ایک ہی پچھتاوا رہ گیا ہے کہ کاش ہماری امی ہمارے درمیان اس گھر میں موجود ہوتی۔ آخری وقت میں نے اپنی ماں کی خدمت کر سکتا، مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا موقع نہ ملا۔ اس بات کا افسوس مجھے ساری زندگی رہے گا۔ روبینہ نے اس موقع پر مجھے سنبھال لیا، مجھ سے یہی کہا کہ میں اس بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ ماں مجھ سے بلا وجہ نفرت کرتی تھی، لیکن ماں کے لیے میرے دل میں نفرت نہ پہلے تھی اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد، اور تمہیں بھی اس معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو اپنی والدہ کے وفادار تھے، اس کو کئی بار منانے گئے لیکن شک کا بیج اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ کئی بار منانے کے باوجود تمہاری ماں واپس تمہارے ساتھ نہ آئی۔ ہمارے بس میں بس یہی تھا کہ اب ہم ماں جی کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ بے شک یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، بلکہ اس گھر کے لیے، اس خاندان کے لیے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آزمائش کی اس گھڑی میں روبینہ ہمیشہ میرے ساتھ تھی۔ یہ سموار کا دن تھا، میں صبح بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو کہ گھر کے گیٹ کے باہر بیٹھی تھی۔ شکل و صورت سے پڑھی لکھی اور خاندانی معلوم ہوتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ میں حیران تھا، میں نے پہلے اس بات کو نوٹ کیوں نہ کیا، لیکن چونکہ میں نے اب اس بڑی عورت کی موجودگی کو نوٹ کر لیا تھا، لہٰذا یہ میرے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بیٹھ گئی۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن مجھے اس سے بات کرنے کا موقع نہ ملا۔ 10 دن تک میں برداشت کر سکا، اس کے بعد پھر ایک دن میں اس کے سامنے اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی اور بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد اس کے سامنے رکا اور سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا، ماں جی آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ جواب میں اس نے کہا، مسکرانا تو بنتا ہے، جس محلے میں میں رہتی ہوں اس میں سینکڑوں گھر ہیں، سب مجھے جانتے ہیں، سبھی میرے حالات سے بخوبی واقف ہیں، مگر اس کے باوجود کبھی کسی نے مجھ سے پوچھا تک نہیں کہ آپ یہاں گلی میں کیا کر رہی ہیں۔ آپ تو اس محلے کے بھی نہیں لگتے، میرے لیے اجنبی ہو، پہلی بار میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی آپ نے مجھ سے پوچھا، جس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔ میں نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ ماں جی شکریہ آپ نے یہ بات کی، میں کافی دنوں سے آپ کو نوٹ کر رہا تھا، آج رہا نہیں گیا لہٰذا یہاں رکا، آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں گھر کے گیٹ کے سامنے اکثر کیوں بیٹھی ہوتی ہیں؟ کیا آپ یہاں کسی کا انتظار کر رہی ہیں؟ آپ کا بیٹا پردیس میں تو نہیں؟ کیونکہ اکثر مائیں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہیں جن کے بیٹے ملک سے باہر ہوں۔ ماں نے کہا، جی تم ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹا، میرا ایک بیٹا ہے، اس ملک سے باہر ہے، وہاں سیٹل ہے اپنی فیملی کے ساتھ، میرا یہاں بیٹھنے کا مقصد اس کا انتظار ہے، لیکن سب سے زیادہ وجہ جو مجھے یہاں بیٹھنے پر مجبور کرتی ہے وہ اس موسم کی شدت ہے۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ گرمیاں شروع ہو چکی ہیں اور اس گھر کی اوپر والی منزل پر میرا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا یہاں ہے، جبکہ نیچے میں رہتی ہوں اور میں اکیلی ہوں۔ بیٹے کو میری کوئی پرواہ نہیں، مجال ہے کبھی بھولے سے اس نے ماں کو سلام کیا ہو، میرا حال پوچھ لیا ہو، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ بے چین رہتا ہے۔ بیوی اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بازار چلی جائے، اسے نظر نہ آئے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ میرا پنکھا خراب ہے، پہلے تو سردیاں تھیں لیکن اب بغیر پنکھے کے میرا دم نکلتا ہے، مجھے سانس کا مسئلہ ہے، اس گرمی میں سانس لینے میں دشواری پیش آتی ہے،
تو مجبوراً یہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ یہ سب سن کر میں کافی حیران ہوا۔ ماں جی سے کہا کہ آپ دوپہر کو کہاں جاتی ہیں؟ وہ مجھ سے کہنے لگی، بیٹا جو سامنے پارک ہے، دوپہر کے وقت میں اس پارک میں چلی جاتی ہوں، پھر شام کو واپس یہاں پر آ جاتی ہوں، اور باقی رہی رات، تو رات کو اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی، گزارا تو ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے۔ ابھی تو مارچ کا مہینہ ہے، آنے والے مہینوں میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو میرا کیا ہوگا؟ کمرے میں رات کو سو بھی نہیں سکتی۔ میں نے ماں جی سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے پنکھے کا بندوبست کروں گا۔ جس پر ماں جی نے کہا کہ نہیں بیٹا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے میرا حال چال پوچھا۔ دراصل میں اپنے بیٹے کو آزما رہی ہوں، یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کب تک وہ بیٹا اپنی ماں کو اگنور کرے گا، کب تک وہ میرا نہیں خیال پنکھا تو مجھے میرا بیٹا ریحان ہی ٹھیک کروا دے گا، ورنہ مجھے مرنا قبول ہے۔ میں نے اس بوڑھی عورت جس کا نام سریا تھا اس کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ ماں جی آپ ضد نہ کریں، گرمی بڑھ رہی ہے، آپ کا بیٹا آپ کو سلام تک نہیں کرتا، بھلا وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے کہ آپ کو پنکھا ٹھیک کروا دے گا؟ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کا حال چال تک نہیں پوچھا، اور آپ اس گرمی میں وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ مگر وہ بوڑھی عورت باضد تھی کہ میں اس کو آزما رہی ہوں، اور میری مدد کو وہ قبول نہیں کر رہی تھی، اور نہ ہی مجھ سے کسی قسم کے وہ پیسے لینا چاہتی تھی۔ حالانکہ میں نے اسے پیسے دینا چاہے، البتہ اس نے مجھے بتایا کہ میرا اپنا ایک سکول تھا، کسی زمانے میں میں اس سکول کی پرنسپل تھی۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے اس علاقے کا کامیاب سکول تھا جو اب بند پڑا ہے۔ میرا مقصد بچوں کو پڑھانا تھا، اس لیے میں ان سے زیادہ فیس نہیں لیتی تھی۔ شہر میں سب سے کم فیس میرے ادارے سے لے جاتی، اور میں خوش تھی کہ میرے سکول میں جھگی میں رہنے والے بیکاریوں کے بچے بھی پڑھتے تھے۔ غریب نادار لوگ بھی بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کے لیے داخلہ مفت تھا، میں ان سے کسی قسم کی کوئی فیس نہ لیتی تھی۔ پھر میرا بڑا بیٹا فرمان باہر چلا گیا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ میرے اس مشن کو میرے بیٹے جاری رکھے، لیکن پی ایچ ڈی میں داخلہ ملنے پر وہ یو کے چلا گیا۔ چھوٹا بیٹا ریحان سکول میں کسی قسم کی دلچسپی نہ لے رہا تھا، حالانکہ وہ میرا سکول سنبھال لیتا، تو جتنی تنخواہ وہ وہاں لے رہا ہے بینک سے، اس سے ڈبل پرافٹ اسے سکول سے حاصل ہو جانا تھا، کیونکہ بچوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ فیس کم ہونے کی وجہ سے کافی بچت ہو جاتی، مگر اس نے بھی اپنی ماں کے مشن کو جاری نہ رکھا۔ اب سکول خالی پڑا ہے، اب میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ ماضی کا وہ زمانہ مجھے بار بار یاد آتا ہے جب مجھ میں طاقت تھی، توانائی تھی، میں محنت کرتی تھی، مگر اب میں بیکار ہو چکی ہوں۔ میں سریا آنٹی سے بات کرنا چاہتا تھا، اس سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا، وقت کم تھا، لہٰذا میں سریا آنٹی کو سلام کیا اور واپس گھر آ گیا۔ روبینہ کو ساری داستان سنائی، وہ سن کر حیران ہوئی، مجھ سے اس گھر کا ایڈریس پتہ پوچھنے لگی۔ میں نے اسے گھر کا ایڈریس بتایا تو نہیں جانتا کہ گھر کا ایڈریس کیوں وہ پوچھ رہی ہے۔ وہ بھی اس بوڑھی عورت سے ملنا چاہتی تھی، کیا اس بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ خیر، مجھے اگلے دن وہ بوڑھی عورت گیٹ پر نظر نہ آئی، اور اسی طرح ایک ہفتے تک مسلسل میں نے اسے گیٹ پر نہ دیکھا۔ میں دلی طور پر مطمئن ہو گیا کہ ریحان کو اب تھوڑی سی شرم آ گئی ہوگی، اسے اپنی ماں کا احساس ہو گیا ہوگا، تبھی اس نے اپنی ماں کے لیے پنکھے کا انتظام کیا ہوگا۔ مگر میرا دل بے قرار تھا، میں سریا آنٹی سے ملنا چاہتا تھا، اس سے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ماں کے گزرنے کے بعد سریا آنٹی سے بات کر کے مجھے اچھا محسوس ہوا تھا۔ کافی عرصے کے بعد میرے دل کو سکون ملا تھا، مجھے میری ماں کی یاد آ گئی تھی، لہٰذا ایک دن میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی خیر خیریت دریافت کر سکوں۔ بچوں کو سکول چھوڑنے کے بعد میں نے اس کے گیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ اندر سے کھلا تھا۔ 3 بار دروازے پر دستک دینے کے بعد مجھے جواب نہ ملا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو گھر کے صحن میں داخل
ہوا تو مجھے محسوس ہوا اوپر والی منظر پر اس کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے۔ اونچی آواز میں اس کے ہنسنے کی آواز مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ثریا آنٹی کمرے پر دستک دی تو مجھے کوئی آواز نہ ہی مجھے کمرے میں عجیب سی سمیل آ رہی تھی، جس کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوں۔ جلدی سے دروازہ کھولا تو میری آنکھیں باہر آ گئیں۔ کاش یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا۔ میرے سامنے چارپائی پر ثریا آنٹی کی لاش پڑی تھی، جو کہ گل سڑ چکی تھی۔ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ میری آواز سن کر اس کا بیٹا ریحان اور بہو نیچے آئے۔ اس کی بہو مجھ سے کہنے لگی، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے لاش کی طرف اشارہ کیا تو وہ بھی حیران ہوئی، پریشان ہوئی، لیکن سب سے زیادہ حیرانگی مجھے ریحان پر ہوئی۔ ماں کی گلی سڑی لاش اس کے سامنے پڑی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کی پریشانی نہ تھی، نہ ہی وہ رویا، بلکہ جلدی سے اپنا منہ ڈھانپ لیا اور گھر سے جانے لگا۔ میں اس کی حرکت پر حیران تھا کہ وہ ماں کی لاش چھوڑ کر آخر کہاں بھاگے جا رہا تھا، جبکہ ثریا کی بہو نے رونے کا بہانہ کیا، زور زور سے رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد محلے کے لوگ جمع ہوئے، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میں نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی، سب سے یہی کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، یہ آپ لوگوں کی محلے دار تھی، آپ کے بچوں کو اسی نے پڑھایا۔ کئی ایسے بچے ہیں جو آپ نوجوان ہو چکے ہیں، 3 نسلوں کو اس نے تعلیم دی، لیکن اس کا صلہ آپ لوگوں نے یہ دیا کہ بڑھاپے کی حالت میں بیچاری ثریا آنٹی کو اکیلے چھوڑ دیا۔ وہ منہ لٹکائے میرے سامنے کھڑے تھے جیسے کہ مجرم ہوں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سارے شرمسار تھے، لیکن اب کیا فائدہ؟ اب تو جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ ایک ایسی عورت جو پڑھی لکھی تھی، اس زمانے میں ایم فل اردو تھی، اپنے بیٹوں کی نااہلی کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا اور یہ انجام ہوا۔ میں گھر واپس آیا تو ثریا کے جنازے میں شرکت کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے، واپس آیا تو دیکھ کر حیران ہوا کہ ماں کو کندھا دینے والا ریحان رو رہا تھا، لیکن یہ وہ نہیں تھا جس کو میں نے پہلے دیکھا تھا، جس کو میں نے اس کی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا، وہ کوئی اور تھا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگر یہ ریحان ہے تو اس دن ریحان کی بیوی کے ساتھ کون تھا جو منہ چھپائے وہاں سے بھاگ گیا؟ اس حقیقت کو جاننا بہت ضروری تھا، لیکن فی الحال ایسا موقع نہیں تھا کہ جس کے بارے میں زیادہ فکر مند ہو سکوں۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ ریحان کو پہلی بار میں نے دیکھا، ایک ایسا بیٹا جو اپنی ماں سے بے خبر تھا، بے نیاز تھا۔ یہ میری غلط فہمی تھی۔ ریحان نے اپنی ماں کا پنکھا ٹھیک کروایا، وہ تو پہلے سے بیمار لگ رہی تھی۔ اس بات کا مجھے افسوس تھا کہ میں نے اسے پہلے خبر گیری کیوں نہ کی، کم از کم اس کی لاش گلنے سڑنے سے تو بچ جاتی۔ ثریا آنٹی کو اس حال میں نہ دیکھتا تو اچھا تھا۔ میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ زندگی میں بھی عجیب ہے، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ثریا آنٹی کا بڑا بیٹا فرمان، وہ بھی UK سے واپس آ چکا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ شادی کسی گوری کے ساتھ اس نے کر لی تھی اور دونوں بھائی ظاہری طور پر غمگین نظر آ رہے تھے، لیکن یہ ایک حقیقت تھی جس کو بالکل جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا کہ ماں کے معاملے میں وہ بالکل کافی بے پرواہ تھے اور اپنی ماں کا بالکل بھی خیال نہ رکھا۔ میں ریحان سے ملنا چاہتا تھا، میرا ارادہ تھا کہ میں اس سے ضرور بات کروں گا۔ ایک بار تو میں اس سے پوچھوں گا کہ 10 دن گزر چکے تھے، کیا تم گھر میں موجود نہیں تھے؟ اپنی ماں کے بارے میں تم کیسے بے خبر رہے؟ لیکن مجھے اس بات سے بات کرنے کا موقع نہ مل رہا۔ لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں ریحان کی بیوی کسی سے ضرور ملتی ہے۔ اس دن جو لڑکا اس کے ساتھ تھا وہ ریحان کی بیوی کا کوئی دوست تھا۔ اس نے اچانک مجھے دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے ریحان کی والدہ کی گلی سڑی لاش کو دیکھا تو پھر بھی گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس بات کا تذکرہ اپنی بیوی کے سامنے بھی کیا تو روبینہ مجھے کہنے لگی کہ یہ تو بہت بڑی عجیب بات ہے، اس کا ہسبینڈ دیکھنے میں تو کافی اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا نوجوان ہے،
تو اس کی بیوی کو آخر کیا ضرورت پیش ہے کسی اجنبی مرد کے ساتھ دوستی کرنے کی؟ میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گی، آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ اس کے شوہر سے بات ضرور کریں اور اس بے وفا بیوی کے بارے میں ریحان کو بتائیں کہ روبینہ مجھے اس بات کے لیے قائل کر رہی تھی، بار بار اس بات پر زور دے رہی تھی۔ جب بھی میں آفس سے واپس آتا تو سب سے پہلے مجھ سے یہی کہتی، کیا آپ نے ریحان سے بات کی؟ روبینہ کے اس رویے پر میں حیران تھا، بھلا اسے کیا ضرورت تھی وہ مجھے اس بات کے لیے بار بار کیوں قائل کر رہی تھی؟ میں جلد از جلد ریحان سے ملاقات کروں۔ خیر بیوی کی ضد پر میں نے ریحان سے بات کی، اسے ملاقات کی۔ سب سے پہلے اسے یہی کہا کہ آپ کی ماں کا بہت افسوس ہے، کاش آپ اپنی ماں کو وقت دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ وہ کافی شرمسار تھے، مجھ سے کہہ رہا تھا، آپ درست فرما رہے ہیں، میری پاس اپنی ماں کے لیے وقت نہ تھا اور مجھے اس بات کی سزا یہی ملے گی کہ ساری زندگی مجھے اس بات کا پچھتاوا رہے گا، میں بے سکون رہوں گا، مجھے یہ بات جینے نہیں دے گی۔ میں نے ریحان سے کہا، معذرت کے ساتھ اس موقع پر بات کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا، لیکن یہ بات کرنا بھی ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی والدہ کو اگنور کرتے رہے ہیں کہ وہ آپ کی بیوی صفیہ آپ کی غیر موجودگی میں بھی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ ملتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آپ کو میری باتوں کا یقین نہیں تو آج آفس جانے کی بجائے آپ کسی پارک میں یا پھر کسی جگہ پر چھپ کر آپ حقیقت جان سکتے ہیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ میں آپ کی بات پر کیسے یقین کروں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کی غلط فہمی ہوئی ہے، مگر اس بات پر میں نے زور دیا، اگر آپ اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں تو جیسا میں نے کہا ہے پھر ویسا ہی کریں۔ ریحان نے میری ہی بات پر عمل کیا اور ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا، مگر اس دن کوئی بھی اس کی بیوی کے ساتھ ملنے کے لیے نہ آیا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھا، کیا کروں، کیونکہ جس طرح سے میں نے اسے بتایا تھا، قسم اٹھائی تھی، وہ میری بات پر یقین کرنے لگا تھا۔ آخرکار اس کے دل و دماغ میں ایک ترکیب آئی، اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں اس نے گھر میں ایک خفیہ کیمرہ لگایا، ہر وقت اپنی بیوی کی حرکتوں پر نظر رکھنے لگا۔ ایک بار وہ آفس میں تھا جب اس نے دیکھا کمرے میں صفیہ کے ساتھ کوئی اجنبی شخص موجود ہے۔ وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، وہ جلدی سے آفس سے واپس گھر آیا، اپنی بیوی صفیہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ لڑکا وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد صفیہ نے گھر کو نکال دیا، مجھے فون کیا اور کہا، بھائی شکریہ، آپ نے میری آنکھیں کھولی، مجھے آگاہ کیا۔ میں تو اپنی بیوی کو اپنا وفادار سمجھتا تھا، لیکن یہ تو میری غیر موجودگی میں مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ میں گھر آیا تو روبینہ کو بات بتائی تو روبینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اس کا موڈ کافی خوشگوار ہو چکا تھا۔ روبینہ نے اپنے چہرے کے تاثرات مجھ سے چھپانے لگی، لیکن میں اس کی مسکراہٹ کو پہچان سکتا تھا، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا کہ صفیہ کے جانے پر وہ خوش تھی۔ خیر یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا، مگر حقیقت اس وقت سامنے آئی جب ایک دن آفس میں میری طبیعت خراب ہوئی، میرے سر میں شدید درد ہوا، بخار بھی ہو رہا تھا۔ میں نے مینیجر سے چھٹی مانگی تو اس نے کہا کہ 12 بجے کے بعد آپ واپس گھر جا سکتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، میں اچانک گھر آیا، کمرے میں روبینہ کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا کر غور سے گفتگو سننے کی کوشش کی تو وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی اور یہی کہہ رہی تھی، اب تو وہ لڑکی تمہاری زندگی سے چلی گئی ہے، اب تو تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، بس مجھ سے نکاح کے لیے ہاں تو کرو، میں طاہر سے طلاق لے لوں۔ یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرا سر چکرانے لگا۔ طبیعت تو پہلے خراب تھی، اوپر سے بیوی نے مجھے یہ صدمہ دیا کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی، لیکن صفیہ کی طرح میری بیوی بھی بے وفا ثابت ہوئی، جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں واپس گیا، گیٹ پر شور کیا اور بیل بجائی تاکہ بیوی پہلے سے ہوشیار ہو جائے۔ وہ گیٹ پر آئی، مجھے دیکھا، حیران ہوئی، کہنے لگی، اچانک آپ یہاں کیسے آئے؟ خیریت تو ہے؟ میں نے روبینہ کو بتایا کہ طبیعت خراب ہے، میں انجان بن کر اپنے بیڈ پر سو گیا۔
پھر جب میں نیند سے بیدار ہوا تو روبینہ اس وقت کچن میں تھی۔ میں نے اس کا موبائل فون چیک کیا، جس نمبر پر وہ کال کر رہی تھی وہ ریحان تھا۔ میں نے حیران ہوا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریحان چھپ چھپ کر میری بیوی روبینہ سے ملتا تھا اور اس کی بیوی کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل رہی تھی۔ میں نے روبینہ کو بتایا، تم کس کے ساتھ گفتگو کر رہی تھی؟ میں نے تمہاری ساری گفتگو سن لی ہے، روبینہ مجھ سے کہنے لگی۔ اچھا ہوا آپ نے سن لیا، ورنہ میں خود ہی اس سلسلے میں آپ سے بات کرنے والی تھی۔ میں کب سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ میں آپ سے بات کروں۔ آپ کو ہر کسی ہر کسی کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے۔ میری خالہ نے مجھ پر ظلم کیا، زبردستی میری شادی میرے ساتھ تمہارے ساتھ کروا دی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میں شادی کے لیے رضامند نہ تھی۔ تم سے شادی سے پہلے ریحان مجھے پسند تھا، میں ریحان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسی سے شادی کی خواہش رکھتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ریحان کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسا کہ میرے ساتھ ہوا۔ ہم دونوں اس معاملے میں بڑے ہی بد نصیب تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ ریحان پریشان تھا، ایک گھر میں دو بیویوں کو ایک ساتھ کیسے رکھے گا؟ اب جب کہ صفیہ اس کی زندگی سے چلی گئی تو عنقریب میں تم سے طلاق لے کر ریحان سے شادی کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کی طرف اشارہ کیا، میری بیٹی زینب جو کہ 4 برس کی تھی۔ بیوی سے کہا کہ اپنی بیٹی کے بارے میں کم از کم سوچ لیتی، اس کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی، زینب تو میرے ساتھ ہی جائے گی، میں اسے اپنے سے دور نہیں رکھ سکتی۔ ربینہ کو میں نے طلاق دی لیکن بیٹی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میں اپنی بیٹی کے بغیر کیسے زندہ رہ سکتا تھا؟ اس نے ریحان سے شادی کر لی۔ ربینہ کو اب اپنی اگلی منزل مل چکی۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زینب کے ساتھ تنہا گھر میں رہنے لگا۔ میرا سب کچھ، میرا مان میری بیٹی تھی، میں اس کا سہارا تھا، اور یہ حقیقت تھی کہ وہ میرا سہارا تھی۔ اس دنیا میں میری بیٹی زینب کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ کا بھی انتقال ہو چکا، لیکن اس موقع پر مجھے میری ماں کی وہ نصیحت یاد آئی۔ آج مجھے میری ماں کی بہت زیادہ یاد آ گئی، جب وہ مجھے بار بار منع کرتی تھی، لیکن میں تو روبینہ کے عشق میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ کچھ نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن میری ماں کو کس طرح اس بات کا پتہ چل گیا؟ شاید یہ میری ماں کی مجھ سے محبت تھی کہ وہ اپنے بیٹے کا نقصان نہیں چاہتی تھی، وہ اپنے بیٹے کی خواہش چاہتی تھی۔ فرحان اپنے بھائی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ فرمان کے پاس بہت پیسہ تھا، اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا، اسے اپنے کیریئر کی فکر تھی۔ 2 دن کے بعد مجھے پتہ چلا آنٹی ثریا کا جو سکول تھا پچھلے کئی سالوں سے بند تھا، آج روبینہ نے اس سکول کا چائے سنبھال لیا ہے۔ پرنسپل کے طور پر وہ ثریا آنٹی کے آفس میں بیٹھی تھی، لیکن سوال یہ تھا کیا وہ ثریا آنٹی کی جگہ لے سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ میرے خیال میں ایسا ممکن نہ تھا۔ ثریا آنٹی اور روبینہ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ پیسے کے زور پر اس نے میری بیٹی مجھ سے جدا کی، اور یوں زینب بھی اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ روبینہ نے میرے نام خط لکھا اور کہا، زینب کو بھول جاؤ ورنہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ یہ بہت بڑی دھمکی تھی جو اس نے مجھے دی۔ زندگی میرے لیے اب بے مقصد ہو چکی تھی، مگر میں نے جینا تھا۔ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے میں بالکل بھی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ روبینہ مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچا رہی تھی، مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ پھر میری بیٹی کو مجھ سے جدا کیا، اور تیسرا ستم یہ کہ جس بینک میں میں جاب کرتا تھا وہاں سے مجھے نکلوا دیا۔ میں تو اب سڑک پر آ چکا تھا، زندگی اب بالکل بدل چکی تھی۔ سب کچھ پیسہ میرے پاس جمع تھا، انسٹالمنٹ میں میں نے ایک ٹیکسی لی اور 2 وقت کی روٹی کمانے لگا۔ ایک دن میری ٹیکسی پر ایک شخص سوار ہوا جس کی گاڑی راستے میں خراب ہو چکی، اسے آفس میں جانا جلتی تھی، کوئی میٹنگ تھی۔ اس نے میری ٹیکسی کے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ میں بالکل نہیں جانتا تھا میری گاڑی میں سوار ایک کمپنی کا مالک ہے۔ وہ جلدی سے ٹیکسی سے اترا اور اپنی کمپنی کے مین گیٹ میں داخل ہوا، لیکن جلدی سے وہ بیگ میری ٹیکسی میں بھول گیا۔ میں نے بیگ اٹھایا اور انور صاحب کے پاس چلا گیا۔ اپنا بیگ دیکھ کر بہت خوش ہو، مجھ سے کہنے لگا، تم پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو، وہ یہ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہو؟ میں نے انور صاحب کو سارے حالات سے آگاہ کیا جو میرے ساتھ بھی تھے۔ اس نے مجھ سے کہا، کل سے آفس میں جانا ہے، تمہارا کام ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری سانسیں بحال ہوئیں، سانس میں سانس آئی، نئی امید کی کرن پھر سے مجھے نظر آئی۔ میں نے انور صاحب کی کمپنی جوائن کی، خوب محنت کی، کئی راتیں ایسی تھیں جو میں نے آفس میں گزاری۔
دن رات محنت کر رہا تھا، سخت محنت کر رہا تھا، اور انور صاحب میرے جنون کو دیکھ لیا۔ 1 سال کے مختصر عرصے میں مجھے منیجر کی پوسٹ پر ترقی مل چکی تھی، تنخواہ میں میری سوچ سے بھی زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ مجھے ایک شاندار گاڑی اور ایک عالی شان گھر بھی ملا۔ آفس میں ایک لڑکی تھی جس کا نام صاحبہ تھا، وہ طلاق یافتہ تھی، اس کی کہانی بھی تقریباً مجھ سے ملتی جلتی، دونوں ہی حالات کی چکی میں پسے تھے، لہٰذا میں نے صاحبہ سے نکاح کر لیا اور ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ انور صاحب سے میں نے گزارش کی تو اس نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے میری زینب مجھے واپس دلوائی۔ عدالت میں زیرم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور یہی بیان دیا کہ میں اپنی ماں کے پاس نہیں بلکہ اپنے بابا کے پاس واپس جانا چاہوں گی۔ میری فیملی اب مکمل ہو چکی تھی، جس طرح کی زندگی میں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنا فضل کیا۔ باقی رہی روبینہ، جس لڑکے کے پیچھے وہ بھاگی تھی، جس کی وجہ سے اس نے مجھے چھوڑا تھا، وہ کچھ عرصے کے بعد اس کی اصلیت آئی۔ روبینہ کے علاوہ اس کے پاس 2 لڑکیوں کے افیئر چل رہے تھے۔ جب روبینہ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلا تو ریحان سے طلاق کا مطالبہ کیا، واپس اپنے گاؤں گئی اپنی خالہ کے پاس، تو خالہ نے اسے اپنانے اور گھر میں رہنے سے انکار کیا، تو خالہ نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ خالہ نے اسے یہی کہا کہ طاہر جیسا ہیرا تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ وہ در در کے دھکے کھا رہی تھی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھانے لگی، ماہانہ تنخواہ 10,000 روپے ملتی۔ زینب سے ملنے کی کئی بار میرے دروازے پر آئی، لیکن میں نے واپس بھیج دیا۔ پھر صاحبہ نے مجھ سے کہا کہ وہ ماں ہے، جیسی بھی ہے لیکن وہ ماں ہے، اور وہ ایک ماں کے درد کو میں سمجھتی ہوں، اسے زینب سے ملنے دو۔ صاحبہ سے کہنے پر میں نے زینب سے ملنے کی اجازت دی۔ وہ ہفتے میں ایک بار ضرور زینب سے ملنے آتی ہے، لیکن ہر ہفتے بعد اس کی شکل بدل رہی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا وہ 7 سال بعد اپنی بیٹی سے ملنے آتی ہے۔ وہ جلد بوڑھی ہو رہی تھی، کمزور ہو رہی تھی۔ ایک ایسے شخص کو اس نے ٹھکرا دیا جو اس کا خیال رکھتا تھا، اس سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب اس کی محبت نفرت میں بدل چکی تھی۔ اس ہفتے وہ زینب سے ملنے کے لیے نہ آئی تو میں نے اس بارے میں پتہ کیا تو پتہ چلا روبینہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ پہلے سے بیمار تھی۔ مجھے اس کی موت پر افسوس ہوا، اس سے بھی زیادہ افسوس مجھے اس بات پر تھا جو راستہ اس نے چنا وہ غلط راستہ تھا۔ اس نے اپنا ہنستا بستا گھر خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔